السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آئی جی سندھ مشتاق مہر کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس پر انڈین میڈیا بہت زیادہ شادیانے بجا رہا ہے اور اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز آپس میں لڑ پڑی اور پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ تباہ اور برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ انڈین میڈیا کو یہ موقع کسی اور نے نہیں، خود ہماری بعض بڑی سیاسی پارٹیوں نے فراہم کیا ہے، ان سیاسی پارٹیوں نے جن کے ڈانڈے انڈیا سے جا کر ملتے ہیں۔ ایسا کہنا ہے انہی سیاسی پارٹیوں کے مخالفین کا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان پارٹیوں کے سربراہان ان دنوں مودی کی زبان بول رہے ہیں اور یہ موقع بھی ان سیاسی پارٹیوں نے خود فراہم کیا ہے، جس کے بعد جو ہے انڈین میڈیا جو ہے کراچی میں پیش آنے والے اس واقعے کو انتہائی بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کراچی کے واقعے کی طرف۔ ناظرین، ایک مقدمہ ہوتا ہے عزیز بٹی تھانے میں 120/17 زیر دفعہ 380/354/34۔ یہ مقدمہ جو ہے عزیز بٹی تھانے میں ڈی آئی جی مقصود میمن جو اسپیشل سیکیورٹی فورس کے یونٹ کے سربراہ ہیں، ان کے ملازم کی جانب سے درج کرایا جاتا ہے کہ ان کے بنگلے سے ان کا قیمتی کتا نامعلوم افراد چوری کر کے لے گئے۔ یہ اسپیشل یونٹ بہت ہی اسپیشل یونٹ ہے۔ یہ اسپیشل یونٹ جو ہے بابر خٹک کے دور حکومت میں جب وہ آئی جی تھے بنایا گیا تھا، صرف اس مقصد کے لیے کہ یہ یونٹ وی وی آئی پیز کو سیکیورٹی فراہم کرے گا، یعنی ملک کے انتہائی اہم شخصیات جب کراچی کے وزٹ پر آئے گی تو ان کو تھانے کی پولیس سیکیورٹی نہیں فراہم کرے گی، بلکہ یہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ان کو سیکیورٹی فراہم کرے گا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ جو اپنے ڈی آئی جی یعنی اپنے سربراہ مقصود میمن کے بنگلے کی حفاظت نہیں کر سکتے، جہاں پر 40 سے زائد مسلح پولیس اہلکار ہر وقت ڈیوٹیاں کرتے ہیں، بختر بند گاڑیوں کی ایک فوج وہاں کھڑی ہوتی ہے، اس کے باوجود نامعلوم چور جو ہے ان کے بنگلے سے ان کا قیمتی پپی یعنی قیمتی کتا چرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کی ایف آئی آر عزیز بٹی تھانے میں درج ہے اور تاحال پولیس جو ہے اس کتے کو بازیاب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اب آئی جی سندھ مشتاق مہر کا یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے، جس کے بارے میں روزنامہ جسارت کے بڑے صحافی محمد انور کا کہنا ہے، جنہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے اپنے تجزیے میں، کہ جو پولیس میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے آئی جی کو کی تحفظ دے سکے، وہ شہر کی یا سندھ کے عوام کی جان و مال کی تحفظ کیسے کر سکے گی؟ یہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا اور انتہائی ویلڈ سوال ہے، اور یہ سوال میں بھی اپنے اس پروگرام کے توسط سے اٹھا رہا ہوں کہ ہماری پولیس اتنی ناقص ہو گئی کہ آئی جی کے بنگلے پر بھی اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے کمانڈوز کی ڈیوٹی تھی جو تعینات تھے، وہاں سے آئی جی کا اس طریقے سے غائب ہو جانا سوالیہ نشان ہے پولیس کی کارکردگی پر، کہ پولیس کتنی چوکس ہے، وہ کس طرح کی ڈیوٹی کرتی ہے۔ جو پولیس اپنے ہی آئی جی کو تحفظ فراہم نہ کرے، اس پولیس سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ پورے شہر کی یا پورے صوبے کے عوام کی جان و مال کو تحفظ دے سکے گی؟ جسارت کے انور میاں نے بالکل صحیح انکشاف کیا ہے، صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے، جس کی میں تائید کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور اب اس واقعے پر جو ہے خاقان عباسی جو وزیر اعظم رہے سابقہ، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آئی جی اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کی ایف آئی آر اپنے ہی تھانے میں درج کرانے سے قاصر ہے۔ انہوں نے اپلیکیشن دے رکھی ہے الٹری میدان تھانے میں، لیکن اس کی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہو سکی۔ یہ کہنا ہے خاقان عباسی سابقہ وزیر اعظم کا، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وزیر اعظم عمران خان کے حکم سے ہوا۔ عمران خان نے تو متاثرہ آئی جی سے رابطہ نہیں کیا، لیکن نہ متاثرہ آئی جی سے انہوں نے کوئی رابطہ کیا، نہ ہی سندھ حکومت سے انہوں نے کوئی بات کی، وزیر اعلیٰ کو کوئی ٹیلی فون نہیں کیا، جس کے بعد بحالت مجبوراً آرمی چیف کو جو ہے بلاول بھٹو سے بات کر کے اس معاملے کو
حل کرانے کی انہوں نے کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہے. یہ کہنا ہے شاہد خاقان عباسی کا. وہ براہ راست اس سارے واقعے کا الزام یا ذمہ وار جو ہے وزیر اعظم عمران خان کو ٹھہراتے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ یہ جو واقعہ کراچی کے پیش آیا اس کا ذمہ وار کوئی اور نہیں عمران خان ہے. اب جو یہ چھٹیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ چھٹی کی درخواستیں تھی خود آئی جی نے اور دوسرے لوگوں نے, اور اس کی جو ابتدا تھی وہ یعقوب منہاس جو ایڈیشنل آئی جی ہیں اسپیشل برانچ کے انہوں نے کی. اب ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے جو اس پر تحقیق کی ہے ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ جو یعقوب منہاس عمران یعقوب منہاس ان کے ڈانڈے یا ان کے تعلق, یہ ملتان کے رہنے والے ہیں, ان کے تعلقات پاکستان مسلم لیگ نون سے جا کر ملتے ہیں اور ان کے دباؤ میں آ کر یا ان کے مشورے پر یا ان کے کہنے پر آ کر انہوں نے چھٹی کی درخواست دی کہ میں 26 اکتوبر سے مجھے چھٹی پر جانا ہے 15 روز کے لیے, اور اپنی درخواست انہوں نے آئی جی کو دی تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کے درخواست کی تقلید میں ان کی پیروی کرتے ہوئے چھٹیوں کی درخواست دینے کا سلسلہ شروع کر دے. اور وہ یعقوب منہاس یا ان سے جنہوں نے مسلم لیگ کے جن لوگوں نے یہ کام کروایا تھا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے اور سندھ پولیس میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. اس واقعے کے بعد پے در پہ جو چھٹیوں کی درخواستیں ہیں تقریباً 40 50 60 کے قریب پولیس افسروں نے, جس میں بڑے افسروں کی تعداد بھی زیادہ ہے, سب کے سب نے چھٹیوں کی درخواستیں دے دی تھی. تو اس بحران کو پیدا کرنے کے جو ذمہ وار ہیں وہ براہ راست جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, جنہوں نے اپنے ایک کارندے, اپنے ایک پیادے عمران منہاس کو جو ہے عمران یعقوب منہاس کو جو ایڈیشنل آئی جی ان کو استعمال کیا اور انہوں نے سب سے پہلے چھٹی کی درخواست دی تھی, جس کے بعد دوسرے افسروں نے بھی ان کو دیکھا دیکھی چھٹی کی درخواست دینے کا سلسلہ شروع کیا. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہ یہ تمام شر کی جو شروعات ہے یہ ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس نے کی تھی اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے. ان کا تعلق شیخ برادری کے پی ایس پی افسروں سے بھی جا کر ملتا ہے کہ وہ ان کی اکثر پوسٹنگ کرواتے رہے ہیں. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے کا. اب اس کے علاوہ جو دوسری باتیں ہیں, خبریں جو ہیں وہ ہیں جناب آئی جی کے جو پی ایس او ہیں عدنان صدیقی, ان کے کراچی سے فرار ہونے کی اطلاع ملی ہے. آئی جی نے, جو آئی جی کی اس وقت سب سے بڑی کمزوری ہے, اگر آئی جی کے خلاف چیف منسٹر کے پی ایس او فرخ بشیر کوئی کارروائی کسی ذرائع سے یا کسی ایجنسی سے شروع کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو آئی جی کی اس وقت سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ ہے جناب عدنان صدیقی, جو ان کے آفیشیل یا ان آفیشیل پی ایس او ہیں. انہوں نے 1-2 روز قبل جو ہے عدنان صدیقی کے کہنے پر یا ان کے مشورے پر ان کے خلاف جو سب سے بڑے گواہ تھے, جن کی گواہی کے نتیجے میں عدنان صدیقی کسی بھی وقت گرفتار کیے جا سکتے تھے یا ملازمت سے دوبارہ برطرف کیے جا سکتے, وہ تھے ادریس عالم انسپکٹر. ان کو انہوں نے کسی طریقے سے رام کر دیا یا ان کو بحال کر کے ان کی گواہی یا ان کی جو اپلیکیشن تھی اس سے انہیں وڈرا کر دیا اور وہ اس طریقے سے وڈرا ہو گئے, بحال ہو گئے. تو اس بحالی کے بعد اور ان کو وڈرا کرنے کے بعد ان سے اسٹامپ پیپر پر میرا خیال ہے جو سائن وغیرہ لے لیے ہوں گے, اس کے بعد یہ سکون کا سانس لے کر جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے. انہوں نے سوشل میڈیا پر کراچی ایئرپورٹ سے اپنے تصویریں بھی وائرل کرا دی ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو دبئی گئے ہوں گے, لیکن زیادہ امکان ان کا ملیشیا جانے کا ہے, جہاں پر ان کا ایک ساتھی وسیم پہلے سے ہی رہائش پذیر ہے. ناظرین, یہ وسیم وہی ہے جو کراچی پولیس کا ایک سابقہ ہیڈ کانسٹیبل تھا, لیکن یہاں پر ان کے بھی تعلقات بہت زیادہ تھے. ایک طریقے سے وہ انڈر ورلڈ کا کارندہ بن چکا تھا اور وہ اب اس وقت جو ہے کراچی میں جرائم کے تقریباً تمام اڈوں کی کسی نہ کسی طریقے سے سرپرستی وسیم ہی کر رہا تھا. اور وسیم کے تعلقات جو ہیں عدنان سے بڑے گہرے ہیں. عدنان پر جب بھی کوئی آفت یا کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ملیشیا جا کر وسیم کی پناہ میں چلا جاتا ہے اور وسیم اس کو پناہ فراہم کرتا ہے. ایسا کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا. اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر کی طرف
جاؤں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف، میں ان دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر، یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے، تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ لوگ میرے پروگرام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، تاکہ مجھے اپنی اصلاح کرنے کا موقع مل سکے۔ اب آئی جی سندھ جو ہیں مشتاق مہر بہت بڑے مرتبے پر ہیں، ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا۔ اب پولیس کا جو وقار ہے اس وقت، پولیس کی جو آن ہے، شان ہے، بان ہے، وہ ترستی ہوئی نگاہوں سے جو ہے وہ آئی جی مشتاق مہر کی جانب دیکھ رہی کہ مشتاق مہر اس وقت کیا کرتے ہیں۔ میں اگلے پروگرام میں جو ہے مشتاق مہر کو پولیس کے سابقہ سربراہوں اور سی سی پی اوز کی حرکات کے بارے میں، کہ انہوں نے جب ان پر اس طریقہ کا جب واقعہ صورتحال جب ان کے سامنے، تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا۔ ناظرین، دراصل جو انسان، جو بھی سرکاری ملازم ہیں یا افسران جو ہیں، اہلکار ہیں، جو لوگ حرام کھاتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ کرچ نہیں ہوتا ہے، وہ دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ان میں جرت اور ہمت نہیں ہوتی، وہ اندر سے کمزور ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، وہ حالات سے سمجھوتا کرنے کے عادی بن جاتے ہیں، انہیں اپنی سیٹ سے، اپنی پوزیشن سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ حرام نہیں کھاتے ہیں، ان میں کرچ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو اپنی عزت، اپنی آن، اپنی آبرو ہر چیز سے زیادہ مقدم ہوتی ہے، جس کی مثالیں میں نے پچھلے پروگرام میں آغا سعد علی شاہ کی، جاوید اقبال کی، سعود مرزا اور آخر میں اقبال محمود کی پیش کی تھی، کہ انہوں نے بھی اس طرح کے واقعات کو فیس کیا، سامنا کیا، لیکن وہ وہاں پر ڈٹ گئے، اصولوں پر ڈٹ گئے، اور انہوں نے بالآخر اپنے عہدے کو یعنی چھوڑنا گوارا کیا، لیکن اپنی عزت پر کوئی سودے بازی نہیں کی۔ اس حال ہی میں جو سب سے بڑی مثال تھی اے ڈی خواجہ کی، اے ڈی خواجہ تنہا سندھ حکومت سے لڑ پڑے تھے اصولوں پر، وہ اصول کچھ بھی ہو، لیکن وہاں پر ان کی عزت نفس آڑے آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے اختیارات میں سمجھوتا نہیں ہونے دوں گا، یہ اختیارات آئی جی کے ہیں، انسپکٹر جنرل آف پولیس کے ہیں، یہ کسی سیاستدان کے نہیں ہیں، یہ وزیر اعلیٰ کے نہیں ہیں، گورنر کے نہیں ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، یہ فورس کے سربراہ کے ہیں، اور ان اختیارات کے اندر جو ہے امانت میں خیانت نہیں ہونے دوں گا، یہ بحیثیت سربراہ ان اختیارات کو میں ہی استعمال کروں گا، اور وہی ان اختیارات کو استعمال کرتا رہے، اور بالآخر وہ اس میں سرخرو رہے۔ یہ تمام مثالیں میں جو پیش کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، اپنے اس پیارے معزز آئی جی جناب مشتاق مہر کو، ان کے اندر سے میں ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں، ان کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدارا یہ آپ کی پش پر جو ہے اتنی بڑی فورس کھڑی ہے۔ یہ واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا، یہ واقعہ پہلے رینکر کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، بہت سارے اینکر سائٹ تھانے پر حملہ ہوا تھا، اس سے پہلے فیروز آباد تھانے کا، اس سے پہلے جیکسن تھانے کا، بہت سارے تھانوں پر یہ حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن اس وقت اس کا شکار رینکرز تھے، تو پی ایس پی افسران بغلے بجاتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے، کہہ لگایا کرتے تھے بند کمروں میں، اور اپنی کھال بچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب جب ان کی اپنی کھال جو ہے اس کے زد میں آ گئی، تو ان کی چیخیں نکل گئی، اور وہ سراپا احتجاج بن گیا، اور ان کی اس احتجاج میں خود رینکرز بھی شامل ہو گئے، لیکن جب رینکرز پر یہ مصیبت آئی تو ان پی ایس پی افسروں نے ان کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب میں ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مشتاق مہر ہے کتنی بڑی پوسٹ پر ہے۔ اب ان کا کسی کلرک سے کیا جھگڑا، ایک کلرک کی کیا حیثیت ہے، یعنی ایک ہاتھی، اور ہاتھی کے سامنے جو ہے ایک مچھر یا ایک اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ہاتھی کی موت بالآخر پر مچھر سے ہی ہوتی ہے۔ مراد نامی ایک کلرک تھا، اسپیشل ان کے آفس سپرنٹنڈنٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ ایک غلام حسین کورائی صاحب کوئی انسپکٹر تھے، غلام مصطفیٰ کورائی میرا خیال نام کا، ان کو کوئی آئی جی صاحب نے ان کو مشتاق مہر سی سی پی او تھے اور موج کو تھانے میں تھے، ان کو انہوں نے کوئی وجہ ہوگی، ان کو انہوں نے پہلے سسپینڈ کیا اور پھر ڈسمس کیا۔ ڈسمس کرنے کے بعد مراد کو انہوں نے سختی سے کہا کہ اس پر اگر کوئی کمنٹس آپ سے مانگتے ہیں آئی جی یا کسی اور برانچ سے، تو آپ نے اس کمنٹس کو غائب کر دینا ہے، کمنٹس کسی کے حوالے آپ نے نہیں کرنا۔
یہ کہہ کر جو ہے CCPO مشتاق مہر چھٹی پر چلے جاتے ہیں امریکہ۔ اس دوران جو ہے وہ ڈسمس جو انسپکٹر کورائی ہے وہ درخواست دیتے ہیں IG AD خواجہ کو اپنی بحالی کے لیے۔ تو کمنٹس کے لیے کہ بھئی آپ اس میں کمنٹس مانگے جاتے ہیں بحالی کے لیے CCPO سے اور دوسرے جو افسران ہیں ان سے مانگے جاتے ہیں، وہ کمنٹس جو ہے وہ آ گئے کیا نام ہے ان کے پاس غلام قادر تھیبو کے پاس آ گئے۔ غلام قادر تھیبو نے جو ہے وہ بھجوا دیے مراد کو اور کہا کہ اس پہ آپ کمنٹس دیں۔ مراد نے ظاہر ہے کہ غلام قادر تھیبو نے کہا، انہوں نے کمنٹس دے دیے اس پر۔ کمنٹس جب دے دیے تو وہ جا کے دوبارہ AD خواجہ کے پاس جاتے ہیں IG کے پاس، اور اس طریقے سے وہ انسپکٹر صاحب بحال ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب CCPO مشتاق مہر چھٹی سے واپس آتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیسے بحال ہو گیا جبکہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اس کے کمنٹس آگے نہیں جانے چاہیے، اس پر مراد نے روتے ہوئے کہا کہ بھائی میں تو سر میں کوئی اتنا بڑا افسر نہیں ہوں، میں تو ایک کلرک ہوں۔ اگر مجھے کوئی 20 گریڈ کا افسر یا IG کہے گا یا کوئی ایڈیشنل IG کہے گا کہ آپ اس پر کمنٹس دیں تو میری کیا مجال کہ میں اس کو روکوں۔ مجھ سے کہا گیا، میں نے کمنٹس دے دیے اور وہ بحال ہو گیا۔ اب یہ ایک بڑا ٹھیک اور مدلل قسم کا بہترین جواب تھا، لیکن اس جواب سے مشتاق مہر صاحب لاجواب نہیں ہوئے۔ انہیں غصہ آیا اور انہوں نے اس غصے میں اس معمولی کلرک مراد کو پہلے سسپینڈ کر دیا اور اس کے بعد ڈسمس کر دیا۔ بعد میں وہ اب دوبارہ بحال ہو چکے ہیں اور دوبارہ خود IG کے جو منظور نظر PSO ہیں عدنان صدیقی ان کے گروپ میں چلے گئے ہیں اور ان کے اس وقت پینل میں ہیں اور وہ وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے۔ اس واقعے کو بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ یہ جو PSP افسران جو ہوتے ہیں یہ اپنی ذات میں نشے میں اتنے چور ہوتے ہیں، اتنے بڑے فرعون بن چکے ہوتے ہیں کہ پھر انہیں یہ رینکر جو ہے نا یہ بالکل کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں اور ان کو ایک اپنی معمولی قلم کی جنبش سے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ سے شیئر کیا۔ اب IG صاحب جو ہیں مشتاق مہر کے لیے بہترین صلاح بھی ہے، مشورہ بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ سندھ پولیس کی جو ہے جو وقار تھوڑی بہت جو بچی ہوئی ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ وقار محفوظ رہے، برقرار رہے اور پولیس کا جو مورال ہے جو ڈاؤن ہو چکا ہے وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر آ جائے، تو انہیں چاہیے کہ کوئی اس وقت راست قدم اٹھائے، اپنی عزت بچائیں اور اس محکمے کی عزت بچائیں۔ یہ چھٹیوں کا ڈرامہ نہ کریں، چھٹیوں سے آپ یہ صرف خانہ پوری آپ کر رہے ہیں۔ جو جانے والے تھے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں۔ آغا سعد علی شاہ گرجے نہیں تھے، برسے تھے، لہذا آپ بھی اس پر عمل کریں۔ اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔